الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شادی میں ناکامی کے اسباب، دیکھیں شادیاں ناکام کیوں ہو رہی ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کیا اسباب ہیں جس سے شادی ناکام ہوتی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے شادی کرتے وقت لوگ صرف مال اور عہدہ دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، دین نہیں دیکھتے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے ناکامی کی، شادی کی ناکامی کی۔ اگر رشتے ناتے کا معیار اگر دنیا ہو، دین کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہاں ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر شادی بھی غیر شرعی کام پہ ہوتی ہیں، مرد عورتوں کے اختلاط ہوتے ہیں، غیر شرعی چیزیں شادی پہ، بہت سارے خرافات، غیر شرعی چیزیں، اللہ اور رسول کو اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں چیزیں ہوتی ہیں، نبی کے طریقے پہ نہیں ہوتی۔ مہندی، موسیقی، بارات کی رسم و رواج، ٹھیک ہے نا، ہندوانہ رسم، لاکھوں روپے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جس کو دعوت نہ دی جائے ساری عمر وہ بول چالی لوگوں سے بند کر دیتے ہیں۔ یہ سب خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کام غلط ہو تو اس کے نتائج بھی غلط ہوتے ہیں۔ پھر جہیز کی لعنتیں بھی موجود ہیں، لوگ قرضے لے کر شادی کرتے ہیں، بعد میں ساری عمر وہ قرضے ہی دیتے رہتے ہیں، یہ بھی ناکامی ہے۔ جہیز کا سامان اگر شوہر استعمال کرے گا تو بیوی کی نظر میں اس کی کیا عزت رہے گی؟ مرد کو قوام بنایا ہے، مرد کی عزت ہے خود بنائے، بیوی کے مال پہ نہ بیٹھے، اس پہ کیا عزت ہوگی شوہر کی؟ کیا بیوی عزت کرے گی اگر وہ جہیز لے کے اس پہ بیٹھا ہے؟ جہیز تو ویسے ہی حرام ہے لینا۔ کسی کی مجبوری سے اگر آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی دباؤ میں پریشر میں کوئی دے رہا ہے جہیز آپ کو مجبوری میں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پہ حلال ہے، وہ آپ پہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری میں نہیں بھی دیتا، ہم کہہ سکتے ہیں اس کے لیے چلے مباح ہے، جائز ہے۔ لیکن جائز کام جس کو دینے میں کوئی ایشو نہیں ہے، مالدار ہے، وہ دے سکتا ہے آسانی سے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن وہ بھی نہ دے، چاہے اس کے لیے بھی جائز ہے۔ کیوں؟ جائز کام کو بھی شریعت بعض اوقات روک دیتی ہے اگر اس کے نقصانات سامنے نظر آ رہے ہوں۔ تو اگر مالدار اگر یہ دیتے ہیں جہیز ہے تو دوسرے لوگ بھی تو دیکھی دیں گے، ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے مالداروں نے شادیوں میں زیادہ خرابیاں پیدا کی ہیں۔ ان کی وجہ سے ہی دوسرے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ان کو بھی رک جانا چاہیے، اس موقع پہ نہ دیں۔ آپ کسی اور شکل میں بعد میں جو مرضی دیں اپنے بچوں کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہیز کی شکل میں نہ دیں، تو یہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ اسی طرح غلط رسومات شادی کے ناکامی کے اسباب میں سے ہیں۔ ایک غلط رسومات، شادی میں موویاں بن رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا اگر شادی پر کوئی غلط کام ہو رہا ہو وہاں پر آپ نہ جائیں، ان کو روکیں، چاہے وہ اس سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے، بلکہ ناراض ہوتا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ دینی لحاظ سے ان سے کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں اور پھر ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ دنیا کے معاملوں میں لوگ ناراض ہوتے ہیں، آپ منع کریں ان کو، وہاں پہ نہ جائیں۔ بول چال آپ نے بند نہیں کرنی، لیکن ان کے ایسے غیر شرعی کاموں میں شریک نہ ہوں۔ تو ہم شادی کے آغاز میں ہی اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام شادی ناکام ہونے کے اسباب ہیں۔ دوسری بات، جس نکاح میں خرچہ کم ہو نا وہ برکت والا ہے، وہ رحمت بھی اس پہ برستی ہے۔ دوسری بات، عورت شوہر کی خدمت کرے، شادی کو کامیاب بنانے کے لیے، ناکامی سے بچانے کے لیے عورت شوہر کی خدمت کرے۔ اگر نہیں کرے گی عورت، گھر کے شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی، خدمت نہیں کرے گی، دین اسلام میں رہتے ہوئے، شریعت میں رہتے ہوئے، تو باہر جا کے پھر دفتروں میں، عورت کو دکانوں میں، بینکوں میں کام کر کے ذلت اٹھانی پڑے گی۔ غیر مردوں کے درمیان ان کی خدمت کرے گی، غیر مردوں کی ذلت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ خدمت کرتی ہے عورت پھر ذلت کے ساتھ۔ شوہر کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات عورت کو ذلیل ہونا پڑتا ہے معاشرے میں، غیر مردوں کے درمیان کام کر کے۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، ورنہ اگر شوہر نے چھوڑ دیا تو عورت کو تو مجبوری، دوسرا نکاح ویسے بڑا مشکل بنا ہوا ہے معاشرے میں،
اس کو غیر مردوں کے درمیان جا کے بڑی رسوائی اور ذلت سے کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ عذاب ہے اگر کوئی عورت سمجھے تو۔ اصل کام مردوں کے ہیں باہر، عورتوں کے نہیں ہیں۔ مجبوری میں پردے میں عورت جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں برل۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، کہ جو ہمیں اگر ہم یہ باتیں سیکھیں تو ہمارے گھر اچھے ہو سکتے ہیں، اور شادی جو ناکامی کی وجہ سے، ناکامی میں کے جو اسباب ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔